بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان نالج کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج مکھی کے بیج لیں، اس کا صفوف بنا لیں، جتنا صفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ دودھ کے ہمراہ لیں۔ کچھ عرصہ اس کو مسلسل استعمال کرنے سے سفید بال کالے نکلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی مرغیاں آئے دن بیمار رہتی ہیں تو غور سے سنیں، ان کے پنجرے میں ہر وقت دانہ اور پانی نہ رکھیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ انہیں دانہ صرف مقررہ اوقات پر ہی ڈالیں۔ موسم گرما میں زہریلے حشرات جیسے سانپ، بچھو وغیرہ عموماً نکلتے ہیں۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو متاثرہ شخص پر یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ چند لمحوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت آزمودہ ہے۔ ایک پوتھی لہسن کو 4 کھانے کے بیج دودھ میں پیس کر مریض کو پلا دیں، وہ فوراً اچھا ہو جائے گا۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو گئی ہے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں۔ زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی، جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائیں گی۔ ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھنڈی میں ریشے کی بڑی شرح پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ، سونف اور دھنیا کو ہم وزن لے کر باریک صفوف کر لیں، پھر اس صفوف کے وزن کے برابر مصری ملا کر پیس لیں۔ خوراک 2 کھانے کے چمچ تازہ پانی کے ہمراہ صبح اور شام لیں۔ جسم پر اگر کہیں سوجن ہو، اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ سانس روک کر 11 مرتبہ یہ آیات پڑھیں۔ چند بار عمل کرنے سے سوجن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں، بے حد مفید ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو امرود کھائیں، کیونکہ امرود کھانے سے دل کو راحت ملتی ہے، گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔
کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو چائے کا ایک بچہ زیرہ لے کر پکے ہوئے کیلے کے گودے میں ملائیں، اس کے کھانے سے رات کو گہری نیند آئے گی۔ سرخ انار اگر دوپہر کو نمک اور سیاہ مرچ کے ساتھ 21 دن لگاتار استعمال کریں تو چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ لیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے۔ خود سے بات کرنا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، سکون اور خود پر یقین بڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن اور ہمت ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب 66 تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ پیشاب کی جلن ہو یا بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو ایک چھٹانگ بھنے ہوئے چنوں کے اوپر تھوڑی سی شکر ڈال کر کھا لیں۔ 1 ہفتہ ایسا کرنے پر پیشاب کی تکلیف دور ہوگی۔ بوڑھے بزرگ لوگ زیادہ دن یہ استعمال کریں۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک پسا ہوا چنے کی مقدار کے برابر نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا میرا آزمودہ ہے۔ اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ زبان کی لکنت درست کریں۔ دار چینی 2 چوہارے، 4 بادام، مصری یا شہد، آملہ پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور ملا کر پی جائیں۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ منہ میں چھالے ہونے کی صورت میں جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے تو بالوں سے سکری ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کھائیں، یہ پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے، اینٹی کینسر ہوتا ہے، آنکھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کے کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ ہری سبزیاں کھائیں،
ہری سبزیوں مثلاً مولی، پالک اور مٹر کھانے سے ڈپریشن دور بھگایا جا سکتا ہے۔ ہری سبزیوں میں فولک ایسڈ بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب فرما دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔